پاکستان کا سب سے پرانا کنواں میں آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، جس کا پانی اتنا میٹھا تھا کہ دلی سے بھی لوگ اس کا پانی پینے آتے تھے۔ اسے ایک ہندو نے اپنے گاؤں کی فلاح کے لیے بنوایا تھا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا پاکستان کے ساتھ میں ہوں قمر عباس۔ اس وقت میں موجود ہوں چکوال کے موزہ کھوتیاں میں۔ یہاں پر آج ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے پاکستان کا سب سے پرانا کنواں اور سب سے قدیمی کنواں۔ اور یہاں پر یہ جو کنواں ہے، یہ ایک ہندو شخص نے یہاں پر ویلفیئر کے لیے یہ کنواں بنوایا تھا، یہاں کے پورے گاؤں کو پانی کی سپلائی دینے کے لیے۔ ہمارے ساتھ یہاں کے رہائشی موجود ہیں، انہی سے پوچھیں گے کہ یہ کنواں جو کہ 1860 میں بنایا گیا، اس کی کیا داستان ہے اور کس شخص نے یہ ایز اے ویلفیئر کے لیے، گاؤں کی ویلفیئر کے لیے یہ کنواں بنوایا۔ السلام علیکم محترم، بتائیے گا کہ یہ کنویں کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ جی یہ تقریباً 150 سال تو بن جاتی ہے۔ 1860 سے آپ اندازہ لگائیں تو 160 سال بنتی ہے تقریباً۔ تو یہ اس وقت کنواں، ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو تب سے ہم نے جو دیکھی، اور وہ یہ روایت بہت عرصہ پہلے سے چلی آ رہی تھی جو ہمیں بڑوں نے بتائی ہے کہ یہ ویلفیئر کے طور پہ گاؤں میں اس وقت واٹر سپلائی وغیرہ یا جو کچھ نہیں تھا، تو میاں محمد گل صاحب کی یاد میں ایک ہندو تھا، وہ اس وقت کی اہم ہستی تھے، ان کی یاد میں یہ کنواں بنوایا گیا۔ اور یہ کنواں جو ہے، یہ اس وقت کا سمجھیں آپ کمیونٹی سینٹر تھا، جو اس وقت کا کمیونٹی سینٹر، کہ تمام گاؤں کی عورتیں شام کو کپڑے یہاں پہ دھوتی تھیں، پانی کی قلت ہوتی تھی، برتن یہاں پہ آ کے دھوتی تھیں، وہ آپس میں گپ شپ لگاتی ہیں، ایک دوسرے کا حال وال پوچھتی ہیں۔ پورے گاؤں کا جو پینے کا پانی تھا، اس کا سورس یہ کنواں تھا، پورے گاؤں کا؟ پورے گاؤں کا۔ اور یہ مطلب یہاں سے عورتیں شام کو ٹولیوں کی ٹولیاں گاؤں سے گھڑے لے کے نکلتی اور تھی، جس طرح ہم لوگ پرانے وقتوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ دو دو گھڑے انہوں نے ادھر اٹھایا اور ہوتے ہیں، تین دو چار تین سال۔ اوپر، اور ایسی مطلب کئی عورتوں کے نام بھی ہیں کہ اس میں بڑا نام ہے کہ وہ تین تین چار چار گھڑے رکھ کے یہ چڑھائی چڑھ کے گاؤں کے اوپر تک جاتی۔ اس وقت تو پھر اس چیز کے مقابلے ہوا جی کرتے۔ بالکل، اور وہ چار چار، کیونکہ بار بار آنا جانا مشکل ہوتا تھا، تو اتنا وزن بھی پانی کا کافی ہوتا ہے، گھڑا بھرا ہوا جو ہوتا ہے، تو تین گھڑے بھرے ہوں اور آپ کے ادھر ہوں، تو یہ کافی مشکل کام تھا۔ لیکن اس وقت کی ماشاءاللہ خوراکیں بھی خالص تھیں اور لوگ بھی صحت مند تھے، تو یہ پانی کا، پینے کا پانی کا سورس، کپڑے دھونے کا، برتن دھونے کا، یہ واحد سورس تھا گاؤں کا۔ اور ابھی آپ اگر دیکھیں، یہ جو جگہ بنی ہوئی ہے، یہ کپڑے دھونے کے لیے بنی تھی، یہ پکی جگہ تب سے بنی ہوئی ہے، اور اور ابھی تک اس ابھی تک موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میٹیریل کتنا خالص ہوگا، مطلب میٹیریل اتنا خالص ہے تو بندے کتنے خالص ہوں گے، طرح یہ بے آپ شک۔ اندازہ ویسے لگائیں۔ اگر آج کی ہم لوگ بات کریں، آج وہی اگر کسی کو ہم لوگ چیلنج دیں کہ آپ نے دو گھڑے بازو میں اٹھانے ہیں اور چار گھڑے سر پہ، تو کیا کوئی کر پائے گی؟ بہت مشکل ہے، کوئی باڈی بلڈر ہی ہو تو پاسبل ہے، نارمل انسان کے لیے مشکل ہے۔ اس وقت تو یہ ایک روٹین کی بات تھی۔ ہاں، وہ ساری کی ساری جو ہاں خواتین جی ہوتی تھی بالکل، گھروں کی، وہ آتی تھیں اور یہاں پہ کپڑے بھی دھوا کرتی تھی، اور ساتھ ہی اس کے اور بعد یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں میں واٹر سپلائی جو آئی ہے وہ 1980 یا اس کے اوائل میں سٹارٹ ہوئی ہے، جو مختلف جگہ پہ لوگوں نے کنویں کھودنے شروع کیے، اس کے بعد پھر واٹر سپلائی آ گئی۔ اس سے پہلے تک، مطلب میں اپنی 1982 کی میری پیدائش ہے، اور مجھے یاد ہے کہ میں امی کے ساتھ یہاں پہ آتا تھا چھوٹے ہوتے، اچھا، بچے آپ کھیلتے بھی تھے۔ وہ آپ کو دور یاد ہے کہ جی یہاں پر وہ آپ یاد خود ہے، آتے تھے؟ بچے کھیلتے تھے، عورتیں اپنے دھوتی تھی کپڑے برتن جو بھی، اور پھر واپس، کیونکہ اتنا پانی وہاں لے کے جانا مشکل تھا، تو وہ یہیں سے دھو کے سکھا کے پھر واپس لے کے۔ تو ناظرین، یہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا سب سے پرانے کنواں، یہاں پر انہوں نے پرانے وقتوں کی یاد بھی ہمارے ساتھ تازہ کی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان قمر عباس کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے میرا پاکستان۔ السلام علیکم۔